مشاجرات صحابہ جو ہیں وہ عوام میں بیان نہ کیے جائیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارے علماء کو اس کا علم نہیں ہے، ہمارے علماء رائے احتیاط پہ چلتے ہیں۔ ایک قوم کے آگے علم کی بات رکھے اور ایک قوم کے آگے علم کی بات نہ رکھے۔ حضور نے واضح لفظوں میں قال لا، حضور نے فرمایا نہیں، میں نے تمہیں بتائی ہے، تم نے لوگوں کو نہیں بتانی۔ تو ہم بھی کہتے ہیں احادیث ہے، کیوں نہ بیان کریں کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے 2812، عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی اور عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا۔ اب اس کے نرغے میں جو جو آتا ہے وہ آئے، میں اپنے نبی سے ٹکر لے لوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انجینئر محمد علی مرزا، اکثر آپ احباب نے دیکھا ہے کہ وہ صحابہ کرام کے جو باہمی اختلافات تھے یا صحابہ کرام کے مابین اجتہاد کی بنا پر جو جنگیں ہوئیں ان کو لے کر حضرات صحابہ کرام پہ زبان تان دراز کرتا رہتا ہے، اور اختلافی مسائل چھیڑنا ویسے بھی اس کی عادت ہے، اور یہ اختلافی مسائل نیچے سے لے کر اوپر صحابہ کرام تک وہ ڈسکس کرتا ہے، اور پھر ان کی بنا پر بہت سے صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا ہے۔ ہمارے علماء کا یہ صدیوں سے طریقہ چلا آ رہا ہے، اہل سنت کا، ہمارے اکابرین کا، کہ وہ یہ فرماتے ہیں مشاجرات صحابہ جو ہیں وہ عوام میں بیان نہ کیے جائیں، اس سے عوام کے عقائد اور جو اعمال ہیں اور ایمان ہے اس کا نقصان ہوگا۔ تو وہ مرزا اور اس کے جو کچھ فالورز ہیں ان کا یہ کہنا ہے جی جب وہ کتابوں میں لکھے ہیں تو کیوں نہ بیان کیے جائیں، بخاری شریف میں، مسلم شریف، دیگر کتب حدیث میں جو وہ معاملات ہیں، وہ واقعات موجود ہیں، جنگوں کے قصے، تو وہ کیوں نہ ہم عوام کو بتائیں۔ بلکہ اس کے کچھ فالورز نے اس طرح کی بھی ویڈیو کے بنا دیے کہ یہ شخص نہ آتا تو ہمیں کیسے پتہ چلتا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل کون ہے، تو فلاں جنگ جمل کے بارے میں، صفین کے بارے میں ہمیں کیا پتہ چلتا۔ ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارے علماء کو اس کا علم نہیں ہے، ہمارے علماء رائے احتیاط پہ چلتے ہیں۔ میں آپ احباب کے سامنے رکھوں گا یہ معاملات، اور یہ کہنا کہ جی ساری باتیں سارے لوگوں کے آگے کرنی چاہیے، یہ تو طریقہ کار ہی نہیں ہے۔ خود بخاری شریف اور مسلم جن کتابوں کا نام لے کے مرزا کہتا ہے نا جب ان میں یہ موجود ہیں تو عوام کے لیے انہوں نے لکھی ہیں تو عوام کو بتائی جائیں، یہ دھوکہ ہے اس کا۔ میں آپ احباب کے سامنے رکھتا ہوں کہ بخاری شریف جنہوں نے لکھی ہے، امام بخاری کا خود یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ ساری باتیں سارے لوگوں کے آگے کی جائیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 126، 127 اور 128 پر امام بخاری نے جو باب کا عنوان باندھا ہے، جو ترجمۃ الباب ہے، وہ میں آپ احباب کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ خود فیصلہ کریں کہ امام بخاری کا منہج کیا ہے، ان کا طریقہ کار کیا ہے۔ ہر بات ہر جگہ کی جائے اور یہ مشاجرات صحابہ اور اس طرح کے نازک موضوعات عام عوام میں ڈسکس کیے جائیں، اس کی اجازت ہے؟ امام بخاری سے ہی پوچھیں۔ یہ باب جو بخاری شریف کا ہے، باب نمبر ہے 49، عنوان ہے ترجمۃ الباب ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں باب من خص بالعلم قوما دون قوم، یہ باب ہے جی وہ شخص جو علم کے ساتھ خاص کرے ایک قوم کو اور دوسری قوم کو چھوڑ دے، انہیں علم کی بات نہ بتائے، ایک قوم کے آگے علم کی بات رکھے اور ایک قوم کے آگے علم کی بات نہ رکھے۔ یہ امام بخاری باب کا عنوان باندھ رہے ہیں۔ کیوں جی؟ کسی قوم سے علم کی بات جو ہے نا جی اس کے سامنے نہ ذکر کرنا، اس کی کیا وجہ ہے؟ امام بخاری باب کے اندر خود ہی کہتے ہیں کراہیت ان لا یفہموا، اس بنا پر، اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے کہ یہ اس کی سمجھ نہیں رکھتے۔ جس قوم کے سامنے آپ بات علم کی نہیں رکھ رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بات کو سمجھ نہیں سکیں گے۔ لہذا امام بخاری یہ بتانا چاہ رہے ہیں، اس کے دلیل میں نا اسی ترجمۃ الباب کے تحت جو حدیث لاتے ہیں، میں وہ بھی آپ احباب کے سامنے رکھوں گا کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک حدیث بتائی ایک صحابی کو، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اور لوگوں کو بتاؤں؟ حضور نے واضح لفظوں میں قال لا، حضور نے فرمایا نہیں، میں نے تمہیں بتائی ہے، تم نے لوگوں کو نہیں بتانی۔ ساری باتیں ساری جگہ پہ نہیں کی جاتی۔ آگے امام بخاری اسی باب کے عنوان میں ہی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی نقل فرماتے ہیں، وقال علی رضی اللہ عنہ حدث الناس بما یعرفون، حضرت علی فرماتے ہیں لوگوں سے وہ حدیثیں بیان کرو، لوگوں سے وہ چیز بیان کرو بما یعرفون، جو ان کی عقل کے مطابق ہیں، جس کو وہ سمجھ سکتے ہیں۔ آگے اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ اللہ کی تکذیب کریں اور اللہ کے رسول کی تکذیب کریں؟
کیوں؟ مولا علی پاک فرماتے ہیں لوگوں سے وہ حدیثیں بیان کرو جو ان کی سمجھ میں آ سکتی ہیں، جو وہ سمجھ سکتے ہیں، ورنہ حدیث کی غلطی نہیں ہے، لوگوں کی سمجھ کم ہونے کے باعث وہ حدیث ایسی ہوگی کہ اس میں کچھ محال نہیں ہے، لیکن جس کے سامنے آپ رکھ رہے ہیں اس کی جو علمی کیفیت ہے وہ بہت کم ہے، ذہنی سطح اتنی بلند نہیں ہے کہ وہ اس کو سمجھ سکے، وہ اس کو محال سمجھے گا، اپنی کم فہمی کی وجہ سے اسے محال سمجھ کے وہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کر دے گا۔ تو امام بخاری یہ باب باندھ رہے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ ساری باتیں ساری جگہ کرنے کی نہیں ہوتی، اس لیے ہمارے علماء کرام کہتے ہیں کہ احتیاط یہ ہے، حضرات صحابہ کرام کی عزت، احترام، ادب اور فضائل کی جو احادیث ہیں جب وہ موجود ہیں کتب احادیث میں تو صحابہ کا ذکر کرتے ہوئے عوام کے سامنے وہی حدیثیں رکھی جائیں گی، اور نبی کریم علیہ السلام نے ترمذی شریف کی حدیث ہے واضح لفظوں میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میرے صحابہ کا ذکر بلائی کے ساتھ کرو، خیر کے ساتھ ہی ذکر کرو، میرے صحابہ کو برا بلا مت کہو، یہ بار بار نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا۔ اس واسطے ایسی احادیث جو عوام کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے وہ احادیث بیان کر کے عوام کے عقائد کو خراب کرنے کی اجازت نہیں ہے، بات وہی ہے، کمی احادیث میں نہیں ہے، لوگوں کی ذہنی کیفیت میں ہے۔ یہ جو باب ہے باب نمبر 49، اس کے ضمن میں امام بخاری نے 126، 127، 128 نمبر حدیث لائی۔ میں مرزا صاحب کے ان فالورز کو بھی کہتا ہوں اس پہ دھیان کریں، جب نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابی حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک جملہ کہا، میں نہیں رکھتا آپ کے سامنے، میں نے نمبر بتا دیا ہے، اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے، پر میں نہیں رکھتا کیونکہ حضور نے حضرت معاذ کو منع کیا ہے، ہر بات ہر جگہ کرنے کی نہیں ہوتی۔ حضور نے حضرت معاذ کو ایک جملہ کہا، وہ اس پر خوش ہوئے، اور ان 3 احادیث میں ملتا جلتا مفہوم ہے۔ حضرت معاذ نے رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ الا ابشر بہ الناس، یہ جو جملہ آپ نے مجھے بتایا ہے یہ بات میں اس کی خوشخبری لوگوں سے بیان نہ کر دوں، میں جا کے اعلان نہ کر دوں اس کا؟ قال لا، حضور نے فرمایا نہیں بتانی لوگوں کو۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے، بخاری شریف کی حدیث نمبر 128 پیش کر رہا ہوں کہ بات تجھے بتائی ہے، خاصا دی گل آما اگے نہیں مناسب کرنی، تو ہر بات ہر جگہ نہیں کی جاتی۔ تو وہ جی یہ نہ آتے تو ہمیں جنگ صفین کے بارے میں نہ پتہ چلتا، تو یہ نہ آتے تو جنگ جمل کے بارے میں نہ پتہ چلتا، اور جنگ جمل کے بارے میں پتہ چلتا، ہمارے علماء نے لکھا ہے، لیکن ہمارے علماء یہ معاملات وہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں جہاں ان باتوں کو سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ عجیب بات ہے نا، کسی بھی مضمون میں جو ایم اے کا نصاب ہے، ایک کتاب ہے جو ایم اے سال دوم میں پڑھائی جاتی ہے، اس کتاب کو آپ عوام کے سامنے رکھ کے بیان کرنا شروع کر دیں، عوام وہ ہیں جنہوں نے ایک دن بھی سکول نہیں پڑھا، یا پڑھا ہے تو تھوڑا بہت پڑھا ہے، تو تعلیم نہیں ہے، آپ ایم اے لیول کی کتاب کو لے کے عوام کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیں تو ہر شخص آپ کو بیوقوف نہیں کہے گا۔ تو بھائی جی بخاری شریف جو کتاب ہے نا ہمارے درس نظامی میں، یہ بھی ایم اے سال دوم میں پڑھائی جاتی ہے۔ مرزا کے فالورز کو اور عام لوگوں کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ اس کے پیچھے ایک پورا نصاب ہے، صرف و نحو کا، منطق کا، بلاغت کا، دیگر علوم کا، وہ سارا، اور پھر حدیث شریف کی کتب، اور پھر اصول حدیث، یہ ساری چیزیں پڑھنے کے بعد ایک طالب علم جو بخاری پڑھتا ہے اس کی کیفیت اور ہوتی ہے، اور آپ کے سامنے بخاری کی حدیث کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے اس کی کیفیت اور ہوتی ہے۔ علماء سے مت الجھے ان مسائل میں۔ وہ ایک مرزا کہتا ہے جی میں نے بس یہ بڑا کام کر دیا ہے کہ جو بھی مولوی مسئلہ بیان کرتا ہے تو ان سے نا میرے شاگرد پوچھتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے، وہ میں نے ایک جگہ بیان کیا تو ایک آ گیا کہنے لگا جی یہ کتنے لکھا ہے، میں کہا جی اتنے لکھا ہے جتنے استنجے دا مسئلہ لکھا ہے۔ وہ جی استنجے دا مسئلہ کتنے لکھا ہے، میں نہیں پتا۔ میں کہا تو اصل بات یہ ہے نا، تمہیں استنجے کے مسئلے کا نہیں پتا تو یہ کیوں پوچھتے ہو کتنے لکھے ہے، ادھر ہی سارا کچھ لکھا ہوا ہے جہاں غسل کے مسائل لکھے ہوئے ہیں، استنجے کے مسائل لکھے ہوئے ہیں۔ تو علماء کرام کے ساتھ اس طرح سے الجھتے ہیں۔ تو بخاری شریف کی حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ ہر بات ہر جگہ کرنے کی نہیں۔ مشکات شریف کی حدیث نمبر 206 ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علم کی بات غیر اہل کے سامنے رکھنے والا اس طرح ہے جس طرح خنزیر کے گلے میں سونے، ہیرے اور موتیوں کا ہار ڈالنے والا ہے۔ یعنی حدیث تو موتی ہے، وہ تو سونا ہے، وہ تو ہیرا ہے، لیکن کچھ لوگ اس قابل نہیں ہوتے کہ ان کے گلے میں وہ سونا ڈالا جائے۔
خنزیروں کے گلے میں سونا نہیں ڈالا جاتا، خنزیر کے گلے میں موتی اور ہیرے نہیں ڈالے جاتے۔ اگر کسی خنزیر کے گلے میں ڈالا جائے سونا تو پھر کیفیت وہ ہوتی ہے جو مرزا اس کے آگے چند ایک احادیث چڑھی اور اس نے پھر عوام کے سامنے جن انداز سے ان احادیث کو بیان کیا اور صحابہ کرام کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر 14 ہے، جلد اول ہے، مقدمہ ہے مسلم شریف کا، یہ بھی آپ احباب کے گوش گزار کرتا ہوں، جس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے۔ آپ فرماتے ہیں، حدیث نمبر 14 مسلم شریف، ما انت بمحدث قوما حدیثا لا تبلغ عقولهم۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں تو کسی قوم سے ایسی حدیث مت بیان کر جو ان کی عقل سے ماورا ہے، جو ان کی عقل میں آنے والی نہیں ہے۔ اگر تو ایسے بیان کرے گا کہ جو ان کی عقل میں آنے والی نہیں ہوگی تو کان لبعضہم فتنۃ، وہ حدیث بعض لوگوں کے لیے کچھ لوگوں کے لیے فتنہ بن جائے گی۔ تو جن کتابوں کا حوالہ پیش کر کے مرزا یہ کہہ رہا ہے نا کہ بخاری میں جب موجود ہیں، مسلم میں جب موجود ہیں تو عوام کے سامنے کیوں نہ رکھی جائیں، اسی امام بخاری اور امام مسلم کا منہج اور طریقہ کار میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ یہ کہہ رہے ہیں ہر حدیث کو ہر مقام پر نہیں رکھا جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں مشاجرات صحابہ کی اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی۔ بالکل جی، یہ بخاری شریف جلد اول میں، یہ جلدوں میں بھی ہے، مختلف مقامات پہ حدیث موجود ہے۔ میں جو پڑھ رہا ہوں یہ حدیث کا نمبر ہے جی 447۔ اس پر امام بخاری نے جو باب باندھا وہ ہے جی باب التعاون فی بناء المسجد۔ اس میں حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اکرمہ کہتے ہیں مجھ سے اور اپنے بیٹے علی سے، عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ تم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے حدیثیں سماعت کرو۔ ہم گئے تو فَإِذَا هُوَ فِي حَائِطٍ يُصْلِحُهُ، حضرت ابو سعید خدری اپنے باغ میں تھے، باغ میں کام کر رہے تھے۔ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَاحْتَبَى ثُمَّ أَنشَأَ يُحَدِّثُنَا، تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب ہم گئے تو کام چھوڑ کے وہ بیٹھ گئے اور ہم سے حدیث بیان کرنے لگے۔ حتی اتی علی ذکر بناء المسجد، یہاں تک کہ وہ مسجد کی بنا، مسجد نبوی کی جو تعمیر ہوئی اس کے ذکر پر پہنچے اور کہنے لگے کننا نحمل لبنۃ لبنۃ وعمار لبنتین لبنتین، ہم سارے ایک ایک اینٹ اٹھا کے لا رہے تھے۔ حضرت عمار بن یاسر عظیم صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو دو اینٹیں لا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا، آپ یعنی نبی پاک علیہ السلام ان سے مٹی کو جھاڑنے لگے اور فرمایا ویحا عمار تقتلہ الفئۃ الباغیہ، افسوس ہے عمار پر کہ انہیں باغی گروہ قتل کرے گا۔ یدعوہم الی الجنہ ویدعونہ الی النار، یہ یعنی عمار ان کو، اس گروہ کو جنت کی دعوت دیں گے اور وہ انہیں جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ قال یقول عمار اعوذ باللہ من الفتن، تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا کرتے تھے یہ فرمان سننے کے بعد کہ میں فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ حدیث بیان کر کے مرزا آگے سے اعتراض کرتا ہے حضرات صحابہ کرام، بالخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، عمر بن عاص، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم صحابہ کرام پر، کیونکہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی شہادت کا معاملہ ہوا وہ جنگ صفین میں ہوا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف وہ جنگ ہو رہی تھی اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے ساتھی تھے۔ تو اس کو لے کر وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ معاذ اللہ جو گروہ ہے یہ جہنمی ہے۔ اچھا، اس پر میں چند باتیں آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ حدیث کہ عمار کو فئہ باغیہ یعنی باغی گروہ قتل کرے گا، کیا یہ ہمارے علماء نے نہیں پڑھی یا ہمارے علماء نے اس پر کوئی گفتگو نہیں کی؟ میں آپ کے سامنے اس پر ہمارے اہل سنت کے علماء نے جو گفتگو کی ہے اور جو تحریر کیا ہے وہ آپ احباب کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور مرزا جو اس کو لے کر صحابہ کرام پہ زبان تان دراز کرتا ہے وہ کسی طرح سے مناسب نہیں ہے اس حدیث کو بیس بنا کر۔ اگر اس حدیث کو بیس بنا کر جہنمی کہا جائے گا تو اسی جنگ صفین میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں آپ کے ساتھ جو جنگ لڑ رہے تھے ان میں ایک حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ آپ عشرہ مبشرہ والی حدیث اٹھا کر دیکھیں، کتب حدیث میں حدیث موجود ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ 10 صحابہ جن کے جنتی ہونے کی بشارت ایک حدیث میں زندگی میں دی، ان میں حضرت طلحہ بھی ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا طلحہ تو فی الجنہ، طلحہ جنتی ہے۔ جو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنتی نہیں مانتا تو وہ اس حدیث کو کدھر لے کر جائے گا؟ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی عشرہ مبشرہ صحابہ میں ہیں،
اور اسی حدیث میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر ہے کہ حضور نے فرمایا زبیر فی الجنہ، زبیر جنتی ہے، قطعی جنتی ہے۔ ادھر حدیثیں کہہ رہی ہیں یہ جنتی ہیں، اور ادھر اس حدیث کو لے کر اگر آپ اس کے ظاہر کو ایسے ہی لگائیں گے تو کیا مطلب ہے؟ وہ جنتی بھی ہیں، وہ جہنمی بھی ہیں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ عقل کو ہاتھ ماریے۔ اور اچھا پھر یہ بھی تاثر دینے کی مرزا کوشش کرتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بنو امیہ سے تھے، تو بنو امیہ سے تھے اس لیے ان کی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی دشمنی تھی، کوئی مسئلہ تھا۔ تو میں سوال کرتا ہوں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بنو امیہ سے تھے، حضرت زبیر بن عوام جو عشرہ مبشرہ صحابہ سے ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ تو حضرت مولا علی کے کزن ہیں، خود رسول اللہ کے بھی کزن ہیں، پھوپھی زاد ہیں۔ اور ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 3716، 3716 حضرت زبیر کے بارے میں، اور اس کے راوی بھی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان حدیثوں کو کدھر لے کر جائیں گے؟ حضرت مولا علی سے روایت ہے، حضرت علی کہتے ہیں میں نے خود رسول اللہ سے سنا، اللہ کے محبوب نے فرمایا ہر نبی کا کوئی حواری ہوتا ہے، مددگار ہوتا ہے، میرا حواری زبیر ہے۔ ترمذی شریف ہی اٹھائیں، ابن ماجہ شریف اٹھائیں، حدیث موجود ہے مناقب زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے صحابہ کہتے تھے بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر ہماری ماں قربان ہو جائے، آپ پر ہمارے باپ قربان ہو جائیں۔ ساری دنیا رسول اللہ کو کہتی ہے آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ یہ زبیر بن عوام حضرت امیر معاویہ کے ساتھ جنگ صفین میں جنگ کرنے والے وہ شخصیت ہیں جن کو میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا ہے زبیر آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ بے ابی انت و امی کے لفظ موجود ہیں حضرت زبیر کے لیے۔ تو کدھر لے کر جائیں گے ان فضائل کو؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث لے کر ان کو تم جہنمی کہہ دو گے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنے فرامین کو، اتنی احادیث کو آپ کدھر لے کر جائیں گے؟ اس حدیث کا صحیح معنی میں آپ احباب کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس لیے ہم اس طرح کی حدیث حضرت عمار والی جو ہے بخاری شریف میں 747 اور دیگر مقامات پہ یہ بھی موجود ہیں، لیکن جو حضرت زبیر کے بارے میں میں نے پڑھی، جو حضرت طلحہ کے بارے میں میں نے بیان کی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل جو ہیں صحیح احادیث میں موجود ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے امام یہ فیصلہ کر کے گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ مرزا کو یہ باتیں پتہ چلی اور پہلے کسی کو پتہ نہیں تھی۔ یہ ہے فتاوی رضویہ شریف، فتاوی رضویہ شریف ہے، جلد نمبر 29 ہے، صفحہ نمبر 375 ہے۔ امام اہل سنت عقیدہ صحابہ کے عنوان سے تحریر فرماتے ہیں کہ مشاجرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، صحابہ کرام کے جو اختلافات اور مشاجرات ہیں ان کے بارے میں اہل سنت کا منہج کیا ہے، اہل سنت کا طریقہ کار کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت مرتضوی یعنی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنہوں نے مشاجرات و منازعات کیے، تو آپ فرماتے ہیں ہم اہل سنت ان میں حق جانب جناب مولا علی مانتے ہیں۔ یعنی یہ جو جنگ صفین ہے یا جمل ہے یا دیگر کوئی معاملات جس میں حضرت علی سے ان لوگوں کے کچھ منازعات اور مشاجرات ہوئے، ان میں حق حضرت مولا علی کی طرف ہے۔ تو حدیث عمار سے اتنا ثابت ہوتا ہے کہ حضرت علی حق پر تھے، ہم اس کو بالکل مانتے۔ حضرت علی کا جو موقف تھا، جو اجتہاد تھا، وہ درست تھا، آپ حق پر ہیں۔ اور ان سب کو یعنی جو حضرت علی کے مخالف آنے والے احباب ہیں ان مشاجرات میں، ان سب کو برغلط و خطا، یعنی ان سب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جو احباب ہیں ان کو ہم خطا پر مانتے ہیں۔ کیوں؟ یہ حدیث عمار موجود ہے، اس طرح کے دلائل موجود ہیں کہ حضرت علی کا جو اجتہاد ہے وہ درست ہے، اس پر دلائل ہیں، تو حق مولا علی کی جانب کو مانتے ہیں۔ اور یہ جو احباب ہیں ان کو خطا پر، اور حضرت اسد اللہ کو بدرجہ ان سے اکمل و اعلیٰ جانتے ہیں۔ مگر بئی ہما بلحاظ احادیث مذکورہ، یہ پیچھے احادیث ذکر کی حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے حوالے سے، تو اس کی طرف اشارہ کریں کہ یہ جو ہم نے احادیث ذکر کی ان کی وجہ سے زبان طعن و تشنیع ان دوسروں کے حق میں نہیں کھولتے۔ یہ محتاط طریقہ ہے علماء کرام کا کہ صحابہ کے مشاجرات جب ذکر کرتے ہیں تو یہ طریقہ کار ہے، صحابہ کے مشاجرات کو ذکر کرنے کا یہ نہیں طریقہ کار کہ آپ ان کی توہین کریں اور کسی کو جہنمی قرار دیں۔
قرآن ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کلا وعد اللہ الحسنى، قرآن ان کے بارے میں کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تم کون ہوتے ہو کسی صحابی کو جہنمی کہنے والے؟ تو زبان طعن و تشریم دوسروں کے حق میں نہیں کھولتے، اور انہیں ان کے مراتب پر جو ان کے لیے شرع میں ثابت ہوئے رکھتے ہیں، کسی کو کسی پر اپنی ہوائے نفس سے فضیلت نہیں دیتے، اور ان کے مشاجرات میں دخل اندازی کو حرام جانتے ہیں۔ دخل اندازی کہ فیصلے کرتے پھریں کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، اس کو ہم حرام جانتے ہیں، اور ان کے اختلافات کو ابو حنیفہ و شافعی جیسا اختلاف سمجھتے ہیں۔ یعنی اجتہادی اختلاف ہے، رفع یدین ہو، قرات خلف الامام ہو، یا دیگر اس طرح کے جو امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شافعی کے اختلاف ہیں، تو اس میں ایک ہی شخصیت کے فتوے پہ عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن دوسرے پر زبان طعن دراز نہیں کی جائے گی۔ وہ اپنے اجتہاد پر ہے، ان کا موقف ہے، تو یہ ایک علمی اختلاف ہے۔ تو ہم اہل سنت کے نزدیک ان میں سے کسی ادنا صحابی پر بھی طعن جائز نہیں، چہ جائے کہ ام المومنین صدیقہ ہوں۔ آگے بہت سے فضائل حضرت امام احمد رضا نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کیا، تو یعنی کسی ادنا صحابی پر بھی ہم طعن جائز نہیں سمجھتے، چہ جائے کہ حضرت ام المومنین صدیقہ جن کے اتنے فضائل ہیں، بہت سے آپ نے ذکر کیے، اور پھر آگے جا کے کہا اور زبیر اور طلحہ ان سے بھی افضل کے عشرہ مبشرہ سے ہیں۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ جو عشرہ مبشرہ سے ہیں، تو ان پر طعن کیسے ہم جائز جو ہے نا جی وہ سمجھ سکتے ہیں؟ وہ یعنی زبیر بن عوام رسول اللہ کے پھوپھی زاد بھائی اور حواری، اور یہ یعنی حضرت طلحہ رسول اللہ کے چہرہ انور کے لیے سپر وقت جانثاری ہیں۔ رہے امیر معاویہ، فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 377 آ گیا، رہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو ان کا درجہ ان سب کے بعد ہے۔ یعنی امیر معاویہ کا درجہ حضرت مولا علی، حضرت عائشہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہم ان سب کے بعد ہے، اور حضرت مولا علی کے مقام رفیع و شان منی تک تو ان سے وہ دور دراز منزلیں ہیں جن ہزاروں ہزار راہوار برق کردار صبا رفتار تھک رہے ہیں اور قطع مسافت نہ کر سکیں۔ یہ ہمارے امام احمد رضا بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے فضائل میں اتنا فاصلہ ہے کہ تیز سے تیز چلنے والے گھوڑے وہ بھاگتے رہیں، جو مرضی ہے کریں، وہ مسافت جو ہے وہ قطع نہیں کر سکتے۔ آپ ایک مقام پہ واضح لفظوں میں یہ عقیدہ اہل سنت کو دیتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ پیغام چھوڑتے ہیں، فرق مراتب بے شمار، یعنی مرتبے کا فرق بہت زیادہ ہے حضرت علی میں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں، تو فرق مراتب بے شمار، حق بدست حیدر کرار، مگر معاویہ بھی ہمارے سردار، تان ان پر ہے کار فجار۔ یہ امام احمد رضا بتا رہے ہیں کہ مرتبے کا فرق ہے، حق مولا علی کی جانب ہے، لیکن امیر معاویہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ یہاں فرماتے ہیں مگر فضل صحبت و شرف صحابیت و شرف سعادت خدائی دین ہے جس سے مسلمان آنکھ بند نہیں کر سکتے، تو ان پر لان تان یا ان کی توہین و تنقیص کیسے گوارا رکھیں، اور کیسے سمجھ لیں کہ مولا علی کے مقابلے میں انہوں نے جو کچھ کیا بر بنائے نفسانیت تھا۔ صاحب ایمان مسلمان کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی۔ یعنی حق مولا علی کی جانب ہی ہے۔ یہ حدیث عمار ہے، اس کا یہ مطلب ہے حضرت عمار کی شہادت سے یہ واضح ہو گیا کہ حق مولا علی کے ساتھ ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو جماعت ہے وہ اس مسئلے میں ان کا اجتہاد ثواب کو نہیں پہنچا، حق پر وہ نہیں تھے، لیکن وہ جس خطا پر تھے وہ خطائے انادی نہیں تھی، وہ خطائے اجتہادی تھی۔ اب یہ امام احمد رضا آگے بھی اس پر کسی کو اللہ تعالیٰ توفیق دے سب احباب کو تو اس کا مطالعہ کریں، بڑی پیاری گفتگو آپ نے فرمائی۔ اب اس پر میں آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ حدیث بخاری شریف کی خالی مرزا نے پڑھی ہے اور کسی نے نہیں پڑھی۔ فتح الباری میں امام ابن حجر عسقلانی صدیوں پہلے آپ لکھ کے آپ فرماتے ہیں فَإِن قِيلَ، اگر یہ کہا جائے کہ حضرت عمار کو تو صفین میں شہید کیا گیا وَهُوَ مَعَ عَلِيٍّ، اور حضرت عمار مولا علی کے ساتھ تھے، وَالَّذِينَ قَتَلُوهُ مَعَ مُعَاوِيَةَ، یہ ابن حجر عسقلانی اسی حدیث کے تحت لکھ رہے ہیں، جن لوگوں نے ان کو شہید کیا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو، وہ حضرت معاویہ کے ساتھ تھے، وَكَانَ مَعَهُ جَمَاعَةٌ مِّنَ الصَّحَابَةِ، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت ہے، اور صحابہ بھی عام نہیں بلکہ کبار صحابہ ہیں، یعنی عشرہ مبشرہ اور بدری صحابہ ہیں۔ تو پھر اس کے بارے میں کیسے یہ کہا جائے فَكَيْفَ يَجُوزُ عَلَيْهِمُ الدُّعَاءُ إِلَى النَّارِ، تو کیسے کہا جائے گا کہ وہ جہنم کی طرف بلا رہے تھے جو خود جنتی قطعی جنتی ہیں، تو کیسے کہا جائے گا کہ وہ جہنم؟ فل جواب ہو،
محدثین اس حدیث کا جواب دیتے رہے، اور مرزا آ کے یہ کہتا ہے جی اس حدیث سے ثابت ہوا کہ معاذ اللہ وہ جنمی ہے۔ ایک مقام پہ اس سے سوال ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تم پھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں کہتے ہو جب اتنے معاملات ہیں تمہارے سامنے؟ کہتا ہے جی ہمارا دل نہیں کرتا۔ وہ عجیب آدمی ہے، دل نہیں کرتا اور پھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ ہم تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو بھی کہتے ہیں دل و جان سے کہتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید سے یہ لے کر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو جو قرآن نے ان کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا، ہم کون ہوتے ہیں کہ یہ کہنے والے ہمارا دل نہیں کرتا؟ جب قرآن نے کہا تو ہمارا لاکھ بار دل کرتا ہے۔ تو جواب امام ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں جواب یہ ہے انہم کانوا ظانین انہم یدعونہ الی الجنہ، ان کا اجتہاد یہ تھا، ان کا گمان یہ تھا کہ وہ جنت کی طرف بلا رہے ہیں، یعنی وہ بالقصد جہنم کی طرف نہیں بلا رہے تھے، وہ اپنے اجتہاد اور اپنی نیت کے مطابق جنت کی طرف بلا رہے تھے۔ وہم مجتہدون، اور یہ صحابہ مجتہد تھے، یہ صحابہ مجتہد تھے، اور لا لوم علیہم فی اتباع ظنونہم، تو اپنے جو چونکہ وہ مجتہد تھے تو اپنے اجتہاد پر اور گمان پر عمل کرنے میں، اس کی اتباع کرنے میں ان پر کوئی اعتراض نہیں کیا جائے گا، لأنہم معذورون للتاویل الذی ظہر لہم، اس لیے کہ وہ معذور تھے اس تعویل کی وجہ سے جو تعویل ان کے سامنے تھی۔ اچھا یاد رکھیں، یہ جو جنگ صفین ہو یا جنگ جمل ہو، یہ مرزا نے آپ کے سامنے یہ تو رکھا کہ یہ جنگیں ہوئیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، لیکن پوری بات نہیں رکھی۔ میں آپ احباب کے سامنے یہ بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ بیس کیا ہے اس اختلاف کی۔ بات وہی ہم تو نہیں رکھنا چاہتے تھے، لیکن اس جاہل کی وجہ سے جب یہ باتیں رکھ کے صحابہ پر زبان تان دراز کی گئی تو اب ہم جواب تو دیں گے نا۔ ہوا یہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلماً شہید کیا گیا۔ ان کی شہادت کے بعد، کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کزن بھی ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور ان کے ولی بھی ہیں، چچا کے بیٹے ہیں۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں نے، آپ کی فیملی نے بھی انہی کو ولی مقرر کیا، اور وہ خود جو ہے نا وہ چچا کے بیٹے بھی تھے۔ تو یوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولی ہونے کے اعتبار سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور آپ کے ساتھ جو دیگر صحابہ کرام تھے ان کا یہ موقف تھا کہ پہلے پیر جو قاتلین عثمان ہیں، کسی شخص کو کوئی قتل کرے تو ظاہر ہے اس کے جو قاتل ہے اس کو سزا ہونی چاہیے، اور پھر کسی شخص کی بار پھر اور ہے، یہ امیر المومنین ہیں، وقت کے حکمران ہیں اور خلیفہ راشد ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی ہیں، ان کا جو قاتل ہے تو ان قاتلوں کو فوراً سے پہلے سزا دی جائے اور ہمارے حوالے کیا جائے۔ اگرچہ یہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ان کا موقف تھا یہ اجتہادی خطا پر مبنی تھا، اور حق حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف تھا۔ تو یہ ہو جاتا ہے اس طرح کے مسائل میں احباب کا اختلاف، زندہ لوگوں کا اختلاف ہوتا رہتا ہے۔ تو اس معاملے میں ان کا اختلاف ہوا، اور وہ اختلاف بڑھتے بڑھتے پھر جنگ کی نوبت آئی اور یہ سارے معاملات ہوئے۔ تو اس بنا پر جو ان کا اجتہاد تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل فوراً ہمارے حوالے کیے جائیں، ان کو پکڑا جائے، نہیں تو پھر جو ہے نا وہ جنگ کی نوبت اور وہ سارے معاملات ہوئے، تو اس میں وہ معذور تھے اپنے اجتہاد کی وجہ سے۔ یہ میں نے امام ابن حجر اسقلانی کا قول آپ احباب کے سامنے رکھا۔ مسلم شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اگرچہ تفصیل کے ساتھ، تو بخاری شریف میں یہ ہے، مسلم شریف میں 7322 نمبر پہ حدیث ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمار سے کہا تقتل الفئۃ الباغیہ۔ اس کے تحت امام نووی نے جو کہا، کیا کہا؟ اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ معاذ اللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ والے جو ہیں وہ جہنمی ہیں؟ نہیں، کسی ایک نے بھی نہیں لکھا، اہل سنت کے اماموں میں سے انہیں یہ حدیث نہیں پتہ تھی۔ امام نووی نے جو لکھا وہ کیا ہے؟ قال العلماء، علماء نے فرمایا ھذا الحدیث حجۃ ظاہرۃ، یہ حدیث بڑی واضح دلیل ہے، فی ان علی رضی اللہ تعالی عنہ کان محقا مصیبا، حضرت علی اس معاملے میں حق پر تھے۔ یہ حدیث دلیل ہے، ہمارا بھی یہی موقف ہے جو 14 صدیوں کے مجتہدین، علماء، فقہاء، محدثین کا ہے۔ حضرت علی حق پر تھے، مصیب تھے، والطائفۃ الاخری بغاۃ، اور آپ کے مقابل آنے والا جو گروہ تھا وہ جو ہے نا حق پر نہ تھے، لیکنہم مجتہدون۔ امام نبی اس حدیث کے اوپر تحریر فرما رہے ہیں، لیکن وہ مجتہد تھے، فلا اثم علیہم لذالک، اس بنا پر کیونکہ وہ مجتہد تھے، تعویل کر رہے تھے۔ ادھر مرزا خود کہتا ہے اگر کوئی شخص تعویل کر کے کسی صحابی کو کافر بھی کہہ دے تو وہ کافر نہیں ہوتا، حالانکہ یہ جملہ اس کا درست نہیں ہے۔ مطلق صحابہ کے بارے میں کہنا کوئی تعویل کر کے بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہے تو وہ کافر ہوگا، بلکہ حضرت صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرے بھلے تعویل کر کے کرے وہ کافر ہوگا۔
ادھر واضح قرآن مجید میں صدیق اکبر کو صحابی کہا گیا اور یہ کہتا ہے جی جو ان کے ایمان کا انکاری ہو تعویل کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہوتا، اور ادھر تعویل کر کے جو انہیں کافر نہیں کہہ رہے، ایک اجتہادی اختلاف ہے ان کا اور اس بنا پر ان کی جنگ ہوئی تو ان کو جہنمی کہہ رہا ہے۔ امام نبوی لکھ رہے ہیں لیکنہم مجتہدون، لیکن وہ کیا تھے جی؟ مجتہد، فلا اثم علیہم، لہٰذا ان پر مجتہد ہونے کی وجہ سے، لذالک مجتہد ہونے کی وجہ سے ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ آگے امام نبوی نے اس پر بھی بڑا پیارا کلام کیا کہ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی ہے، یعنی کئی سال بعد ہونے والا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بیان کر دیا۔ مرزا جی اس میں تو علم غیب بھی ہے جس کا تم اکثر انکار کرتے رہتے ہو۔ لیجئے جی، یہی مسلم شریف پر ہمارے علامہ غلام رسول سعیدی جو ہے نا، آپ کی شرح ہے شرح صحیح مسلم، اسی حدیث پر شرح صحیح مسلم میں آپ کیا تحریر کرتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار سے فرمایا تم کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت معاویہ کے گروہ نے قتل کیا تھا۔ آگے علامہ نبوی کا وہی قول نقل کیا کہ علامہ نبوی لکھتے ہیں اس حدیث میں یہ ظاہر دلیل ہے حضرت علی حق اور ثواب پر تھے اور دوسری جماعت باغی تھی، لیکن وہ مجتہد تھے اس لیے گناہ گار نہیں ہوئے۔ شرح صحیح مسلم جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 798۔ یہ اور جی وہ مرزا نہ آتا تو ہمیں کون بتاتا، یہ بتاتے امام نبوی بتاتے، ابن حجر اسقلانی بتاتے، یہ آج کے دور میں علامہ غلام رسول سعیدی بتاتے۔ تم نے پڑھا ہی نہیں نا، تمہیں سمجھے کا طریقہ نہ آئے تو یہ غلطی علماء کرام کی نہیں ہے، یہ تمہاری غلطی ہے کہ تم نے پڑھا نہیں ہے۔ پھر میں آپ احباب کے سامنے رکھتا ہوں نزہۃ القاری شرح صحیح البخاری، فقیہ اعظم ہند حضرت مولانا مفتی محمد شریک الحق امجدی، آپ اس نزہۃ القاری کی جلد دوم ہے، یہی حدیث بخاری شریف کی 447 جس میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہے، اس پر علامہ شریف الحق امجدی نے کیا تحریر کیا؟ میں کہہ رہا ہوں ایک جو ہے نا شارح بخاری نے یا شارح مسلم نے، مرزا ہمیں بتا دے کہ صدیاں گزر گئیں کسی نے وہ استدلال کیا ہو جو مرزا نے کیا ہے، اور پھر کہتا ہے جی بابت شاہی کوئی نہیں، اور ہم اتنے بڑے مجتہدین کے بارے میں یہ کہتے ہیں شاہی کوئی نہیں، اور تو جاہل جو حدیث کی عربی عبارت تک نہیں پڑھ سکتا اور سمجھ نہیں سکتا، اور تجھے ہم مان لیں؟ ہم کہیں گے امام نبوی اور علامہ غلام رسول سعیدی ہیں، مفتی شریف الحق امجدی ہیں، امام ابن حجر اسقلانی ہیں، اور صدیوں کے یہ مجتہدین ہیں، شارحین ہیں، فقہاء ہیں، علماء ہیں، انہوں نے جو کچھ لکھا نا امام احمد رضا ہیں وہ ٹھیک ہے، ان کے مقابلے میں مرزا تو شاہی کوئی نہیں۔ مرزا کون ہوتا ہے جس کی بات مان کے ہم قرآن کی آیتوں کو جھٹلا دیں اور صحابہ کو جہنمی مان لیں، ہم ان احادیث کا انکار کر دیں؟ نہیں، حضرت عمار بن یاسر کی حدیث سے میں پھر ایک مرتبہ واضح لفظوں میں کہہ رہا ہوں، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں وہ جو جملہ ہے تقتلہ الفئۃ الباغیہ، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی حق پر تھے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس حدیث کی بنا پر حضرت علی حق پر تھے، یہی ہمارا نظریہ ہے، یہی ہمارے اکابرین نے لکھا ہے، لیکن مخالفین مجتہد تھے، اجتہاد اور وہ تعویل کرتے تھے جس کی بنا پر انہیں برا بلا نہیں کہا جائے گا، اور ان کے بارے میں حدیثیں موجود ہیں کہ وہ جنتی ہیں۔ تقتلہ الفئۃ الباغیہ پہ یہ نزہۃ القاری میں جلد دوم صفحہ نمبر 162 پہ آپ لکھتے ہیں اسی ارشاد کی وجہ سے حضرت عمار کی ذات مصیب و مختی کے مابین معیار جلی بن گئی، یعنی یہ حدیث ہے جس کی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ حضرت علی حق پر تھے، کیونکہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو یہ حدیث ہے، یہ الفاظ ہیں، یہ مصیب اور مختی کے مابین معیار جلی بن گئی۔ جنگ صفین میں حضرت شیر خدا کی فوج میں تھے، انہیں شامیوں نے شہید کیا۔ یہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، کہتے ہیں جی وہ حضرت عمار بن یاسر کی حدیث جو ہے نا جی وہ ہم بتائیں گے تو بیان کریں گے، یہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، یہ تم نے کوئی نئی بات نہیں کی کہ حضرت علی حق پر تھے، تم نے نئی بات یہ کی کہ اس کی بنا پر صحابہ کو جہنمی کہا، جبکہ صحابہ کو جہنمی اس حدیث کی بنا پر کسی نے نہیں کہا ہے۔ شیر خدا کی فوج میں تھے، انہیں شامیوں نے شہید کیا، حضرت علی نے ان کے شہید ہوتے ہی اعلان فرما دیا ثواب و خطا کا من جانب اللہ فیصلہ ہو چکا۔ تو یہ واضح لفظوں میں پتہ چلا کہ حق مولا علی کے ساتھ تھا، اسی بنا پر ہمارے امام نے یہ فرمایا کہ فرق مراتب بے شمار، حق بدست حیدر کرار، مگر معاویہ بھی ہمارے سردار، تان ان پر کار فجار۔ آخر میں آپ احباب کے سامنے ترمذی شریف سے ایک حدیث حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں رکھتا ہوں کہ آپ اس حدیث کی بنا پر اگر جہنمی کہیں گے، پہلے تو وہی بات ہے عشرہ مبشرہ جن کو نام لے کر حضور نے کہا یہ جنتی ہے، قطعی جنتی، ان کو بھی جہنمی کہنا پڑے گا اگر آپ پورے گروہ کی اس طرح سے بات کرتے ہیں اس حدیث کی بنا پر۔ اور اس حدیث کو پھر کدھر لے کر جائیں گے؟ یہ مناقب معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ،
ترمذی شریف، حدیث نمبر ہے 3810، راوی ہیں حضرت عبد الرحمن بن ابو عمیرہ، وکانہ من صاحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ راوی بھی صحابی ہیں۔ یہ روایت کرتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ انہ قال، حضور نے فرمایا، کس سے؟ لمعاویہ تھا، حضور نے حضرت معاویہ، مرزا یہ حدیث نہیں ہے، ترمذی شریف کتب حدیث میں نہیں ہے، یہ بھی قوم کو بتانا، یہ بھی رکھنا، لیکن تجھے پتا ہے یہ حدیث اگر تو رکھے تو جو تیرا سارا پلندہ ہے نا جھوٹ کا وہ بے نقاب ہو جاتا ہے، اور جو تیرے بڑے بھائی ہیں نا رافضی اور شیعہ وہ تجھ سے ناراض ہوتے ہیں، انہیں راضی کرنے کے لیے بظاہر سنی بن کے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دے رہا ہے۔ ہم ہیں نا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع بھی کریں گے، حضرت امیر معاویہ کا، حضرت طلحہ کا، حضرت زبیر کا، حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور تمام صحابہ کرام کا۔ جو بھی زبانیں تان دراد کرے گا، ہم نے انشاءاللہ العزیز اپنے اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر یہ ترمذی شریف پڑھی ہے، بخاری شریف پڑھی ہے، مسلم شریف پڑھی ہے، تم نے تو سنی سنائی پہ ہو نا، تم تو ترجموں پر ہو، ہم نے الحمدللہ صرف و نحو پڑھی ہے، عربی گرامر پڑھی ہے، منطق پڑھی ہے، بلاغت پڑھی ہے، اصول حدیث پڑھے ہیں، اس کے بعد جا کر کئی سال لگانے کے بعد ہم نے یہ احادیث پڑھی ہیں۔ تو یہ بھی بیان کرنا، یہ ترمذی شریف ہے نا 3810، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لمعاویہ تھا، حضرت معاویہ کے حق میں دعا کی، اللہم اجعلہ ہادیہ، اے اللہ، یہ رسول اللہ دعا فرما رہے ہیں، اے اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا بنا دے، اے اللہ معاویہ کو ہادی بنا، مہدیہ اور ہدایت یافتہ بنا، اے اللہ معاویہ خود بھی ہدایت پر ہو اور اوروں کو بھی ہدایت دینے والا ہو، وہد بہ، اور اس کے ذریعے سے بھی لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھی، اور یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ حدیث جو ہے نا جی کو موضوع ہو یا اس طرح کی ہو، وہ مرزا وہ ایک کتاب کی بڑی وہ جی یہ موضوع حدیثیں ہیں جی حضرت معاویہ کے بارے میں، میرا پورا چیلنج ہے ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہد بہ، اے اللہ معاویہ کو ہادی مہدی بنا اور اس کے ذریعے سے ہدایت عطا فرما۔ آپ بخاری شریف میں بھی جو ہے نا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کا باب، مناقب کا باب موجود ہے، اور اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں، ان کا قول موجود ہے کہ حضرت امیر معاویہ مجتہد ہیں، فقیہ ہیں، لہذا جب مجتہد انہیں خاندان رسول بھی مان رہا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس بھی مان رہے ہیں، تو اس مسئلے میں جنگ صفین میں جو معاملہ ہوا حق مولا علی کی جانب تھا، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مجتہد ہیں، ان کی جو یہ خطا ہے وہ خطائے اجتہادی ہے، جن کی بنا پر ان کو برا بلا نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور صحابہ کرام کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔